جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے نظریے سے وابستہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، عمران خان کا پیغام لے کر میں انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت میں وزیر آباد حاضر ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک ملزم پکڑا گیا، آپ کو سوال جواب کا حق ہے، تفتیش کرتے ہیں آپ کی طریقہ کار ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ریکارڈ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کو پبلک کیوں کیا گیا؟ ایف آئی آر کٹی نہیں، انویسٹیگیشن کا آغاز نہیں ہوا، اور آپ نے ایک بیانیے کو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر دی، وہ اور آپ نے کہا ہیک ہو گئی۔ کس طرح ہیک ہو گئی؟ ان کے نزدیک تو پھر ایسا لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی گاڑی خود خراب کی، لیاقت علی خان نے اپنے آپ کو گولی خود ماری، ضیاء الحق صاحب نے اپنے طیارے میں بم خود رکھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی شہادت خود کروائی، اور عمران خان نے بھی خود کو گولیاں مروائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین، اور اب بات ہوگی پاکستان میں جاری سیاسی عدم استحکام کی، بات ہوگی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کی، بات ہوگی حکومت کی ہٹ دھرمی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے میں منافقانہ طرز عمل کی، اور بات ہوگی لانگ مارچ کے مستقبل کی۔ لیکن سب سے پہلے اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز۔ عمران خان کا منگل کو وزیر آباد سے لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا کہ جہاں مجھے گولی لگی وہیں سے مارچ کا آغاز ہوگا۔ پنڈی تک مارچ کی قیادت شاہ محمود قریشی کے سپرد، پنڈی سے عمران خان میدان میں اتریں گے۔ عمران خان کا 3 استعفوں کا مطالبہ، ایف آئی آر تاحال کٹ نہ سکی، آئی جی پنجاب کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ، کیا پرویز الہی اور تحریک انصاف میں اختلافات زور پکڑ رہے ہیں؟ پنجاب میں حکومت آخر ہے کس کی؟ وفاقی حکومت نے آئی ایس پی آر کے بیان کی روشنی میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد سرگرمیوں پر وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے حکومتی کمیشن کو مسترد کر دیا، آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، شہید ارشد شریف کو انصاف کب ملے گا؟ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اعظم سواتی کی ویڈیو اصل ہے، یہ ویڈیو کوئٹہ میں ریکارڈ کی گئی، اعظم سواتی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اعظم سواتی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان عمران خان صاحب نے کر دیا ہے، اور 2 ہفتے کے اندر لانگ مارچ اور پورے پاکستان سے جو قافلے ہیں انہوں نے راول پنڈی پہنچنا ہے۔ عمران خان راول پنڈی سے اس لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، اور راول پنڈی تک یہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور عمران خان صاحب کی ٹیم کے وائس کیپٹن شاہ محمود قریشی صاحب لائیں گے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مومنٹم ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور بہت سے لوگ اس پورے کے پورے اٹیک کو، یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا عمران خان صاحب پر، اسے ڈرامہ بھی کہہ رہے تھے، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ تو عمران خان صاحب فیس سیونگ کے لیے کر رہے تھے اور اب لانگ مارچ سے بھاگ گئے ہیں، لیکن انہوں نے تو لانگ مارچ کا دوبارہ اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں، جو اس قاتلانہ حملے کو ڈرامہ سمجھتے ہیں یا ڈرامہ کہتے ہیں، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ڈراموں سے محفوظ رکھے۔ یہاں زندگی اور موت کا سوال تھا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان نے کتنی بردباری سے، کتنے حوصلے سے، کتنے تدبر سے اس ساری تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور اپنے عزم
اور اپنی پختگی، اپنی ذہنی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج انہوں نے جو پریسر کیا ہے، اس پریسر میں واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری جو کاوش ہے، میرا حوصلہ قائم ہے، ہماری جو تحریک حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی، اور منگل سے وہیں جہاں قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد، جہاں کنٹینر پر فائر کیا گیا تھا، وہیں سے اس مارچ کا آغاز ہوگا۔ اور مجھے ان نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس کو جی ٹی روڈ پر لے کے چلوں، اور راول پنڈی تک میں اس مارچ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ وہ خود تب تک، کیونکہ ہمیں یہ 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں پنڈی پہنچنے میں، تب تک انشاءاللہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ بہتر ہو چکی ہوگی، پہلے سے زیادہ سنبھل چکی ہوگی، تو وہ خود پنڈی اس مارچ کو ریسیو بھی کریں گے اور قیادت سنبھالیں گے۔ راول پنڈی کا جو حصہ ہے اور اسلام آباد کا، اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اب کیپٹن تو اس وقت انجرڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے، اور ظاہری بات ہے کہ معجزانہ طور پر عمران خان صاحب بچے ہیں اور پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت آپ نے اب کمان سنبھالی ہے تو کچھ تھریٹس بھی ہوں گے، اور جس طرح سے اس لانگ مارچ کو شروع میں ہی پرسیپشن فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد سے بنانے کی ایک کوشش شروع کر دی گئی تھی کہ یہ خونی مارچ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مومنٹم یا پبلک پارٹیسپیشن کم تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ خائف کیا گیا، مارچ شروع ہونے سے پہلے ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ لوگ مارچ میں شامل نہ ہوں۔ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک خوف طاری کرنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ خاطر میں نہ لائے، اور لبرٹی چوک لاہور میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا لبرٹی سے لے کر اور وزیر آباد تک پورا راستہ، گجرانوالہ شہر کا آپ نے جو استقبال ہے وہ آپ نے دیکھا، کاموں کی دیکھا، مرید کے دیکھا، جگہ جگہ شاہدرہ آپ نے دیکھا، فیروز والا آپ نے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے حوصلے پس پڑ گئے، اور جس طرح یہ مارچ مومنٹم گین کر رہی تھی، ان کے سانس پھول گئے، اور انہوں نے یہ بزدلانہ حملہ کیا عمران خان پر اور ان کے ساتھیوں پر، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ ایک شہادت ہوئی جس کا ہمیں بے پناہ دکھ ہے، لیکن اللہ نے کرم کر دیا، اور وہ خوف میں لوگ مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کل پروٹیسٹ ہوا، پورے ملک میں ہوا، پرسوں ہوا، اور کل شام بچے، خواتین ہر جگہ، کراچی میں دیکھیں آپ، لاہور میں دیکھیں، مختلف شہروں میں دیکھیں، کوئی راول پنڈی، فیصل آباد، کون سا شہر ہے جہاں احتجاج نہیں ہوا؟ لوگ خوف سے باہر آ چکے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور اگر آج حوصلے پست ہو گئے تو اس ملک کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یہ ایک واٹر شیڈ لمحہ ہے، اور اس پر قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کا رخ کس طرف ہم نے مائل کرنا ہے، حقیقی آزادی کی طرف یا غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا ہے۔ تو عمران خان نے قوم کو بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف کا قافلہ جو ہے وہ حقیقی آزادی اور ایک خود مختار پاکستان کے حصول کے لیے اپنی کاوش جاری رکھے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ، اور آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے میں یہ درخواست کر رہا ہوں پاکستان کے شہریوں سے جو ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے نظریے سے وابستہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، عمران خان کا پیغام لے کر میں انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت میں وزیر آباد حاضر ہو رہا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ جو عمران خان کے فلسفے میں بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ وزیر آباد پہنچیں گے۔ تعداد بے معنی ہے، آپ دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے،
بدر کی جب لڑائی تھی تو کیا تعداد تھی؟ 313۔ 313۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا کیا تعداد تھی؟ ایک طرف تو ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کنبہ تھا، لیکن فتح کس نے حاصل کی؟ تعداد نہیں، نظریہ جیتتا ہے، بے شک۔ اصول جیتتے ہیں۔ اور یہ ایک عوام کی طرف سے ایک میسج بھی ہوگا کہ اسی مقام پر جہاں پر ڈرانے کی کوشش کی گئی اور حقیقی آزادی کو ایک طرح سے ختم کرنے کی اس موومنٹ کو کوشش کی گئی، وہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں، یہ بھی ایک ریفرینڈم یا ایک میسج ہوگا پبلک کا جو ورڈکٹ ہے، اسے وہ بھی کہا جا سکتا ہے جو پرسوں آپ کی قیادت میں دیکھا جائے۔ اب یہاں پر قریشی صاحب میں آپ کچھ کی جی اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی جی اگر آپ مناسب سمجھیں اور اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایک شیڈیول ہم نے مرتب کیا ہے، جی جی، اور ہماری جو پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور سیکرٹری جنرل جو ہیں اسد عمر صاحب، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پرسوں وزیر آباد سے آغاز ہوگا۔ صحیح۔ وزیر آباد کے بعد ہم سیالکوٹ جانا چاہیں گے، کیونکہ سیالکوٹ بہت بڑی خواہش تھی لوگوں کی کہ سیالکوٹ لانگ مارچ کے قافلے کو آنا چاہیے۔ سمڑیال ہے، گجرات ہے، لالا موسیٰ ہے، کھاریاں ہے، سرائے عالمگیر ہے، جیلم ہے، دینا سہاوا ہے، گجر خان ہے، روات ہے، تو یہ قافلہ اس ترتیب سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ بالکل، یہ بڑی ایکسکلوزیو آپ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس کا جو پورا روٹ ہے آپ کی قیادت میں لانگ مارچ کا، یہ روات تک کس راستے سے آئے گا۔ شاہ صاحب یہاں پہ کچھ چہمگوئیاں بھی تھیں، خان صاحب کا جو قوم سے خطاب تھا کل کا، اس وقت بھی اسے ڈیلے بھی کیا گیا اور بہت سے صحافیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں پس پردہ، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا تمام دروازے بند ہو چکے ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، یا پھر ابھی بھی کچھ بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے، سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں ہمیشہ راستہ تلاش کیا جاتا ہے، اور ہماری کوئی حق دھرمی نہیں ہے، ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہماری کوئی انا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس وقت جو سیاسی عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے، اس سے ہر شہری متاثر بھی ہو رہا ہے، پریشان بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم ایک راستہ نکالنا چاہیں گے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم ایک شفاف الیکشنز کے ذریعے قوم کے سامنے جائیں، قوم کو کہیں دو بیانیے ہیں، ایک بیانیہ ہے عمران خان کا، ایک بیانیہ ہے اپنا جو اس کے مخالفین ہیں، جو ایک ٹولے کی شکل میں اس وقت پی ڈی ایم کی شکل میں ون ورسز آل ہی ہے، باقی سارے یہ دونوں بیانیے، باقی سارے وہ ہیں۔ تو آپ دونوں کو سنیں، دونوں کا نقطہ نظر ہے، اور سن کر قوم فیصلہ کرے کہ وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کس کی بات کو سچا مانتے ہیں، وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ قیادت کس کو سونپنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی باغ ڈور کس کو دینا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں کون اس اہل ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکالے گا۔ اور جو عوام فیصلہ کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں عوام پر اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں کلیکٹیو وزڈم پر ہمیں انحصار کرنا چاہیے، اور جو لوگ فیصلہ کر دیں ہم قبول کر لیں گے۔ اگر ہمارے حق میں ہوا یا ہمارے خلاف ہوا، جمہوری شفاف الیکشن کے ذریعے جو فیصلہ ہوگا سر ہم تسلیم کریں گے۔ تو حکومت ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کیوں ملک کو اس مسلسل بھور میں رکھے ہوئے ہے اپنی کرسی کے لیے، اپنے کیسز کے، اپنے کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے؟ وہ کیوں قوم کو اس آزمائش سے گزار رہی ہے؟ شاہ صاحب، عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ تو بڑا واضح ہے، اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ انہوں نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو اپنا ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے 3 استعفوں کا مطالبہ بھی کیا۔ تو اس وقت لانگ مارچ کا الٹیمیٹ مطالبہ جو ہے، کیا وہ صرف شفاف انتخابات ہیں، یا اہم ترین جو تعیناتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ اور پھر یہ جو 3 استعفے ہیں، ہمارا مطالبہ، دیکھیے ہمارا مطالبہ ہے شفاف انتخابات۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا واحد آئینی راستہ یہی ہے۔ 3 استعفوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر شفاف انویسٹیگیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فل کورٹ کمیشن تعینات کر دیں، بنا دیں۔ پہلے تو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ تجویز ہماری اعلیٰ عدلیہ جو شہباز شریف صاحب نے پیش کی ہے وہ قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں جن کو عمران خان ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور سب ادارے ان کے تابع ہیں، انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کیسے ممکن ہے اگر یہ حضرات اوپر قائم رہتے ہیں؟ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی۔ قریشی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اور ایف آئی آر ابھی تک کٹ نہیں سکی اور بہت سے اختلافات کی باتیں بھی آ رہی ہیں، تو کیا اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ہی نہیں اور پنجاب میں قاف لیگ کی حکومت ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مخلوط حکومت ہے۔ تحریک انصاف اس حکومت کا حصہ ہے اور قاف لیگ اس حکومت کا حصہ ہے، اور ہم مل کر ہم نے وہاں اسمبلی میں اپنی اکثریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی، یہ بالکل درست ہے، اس کی ہمیں بے پناہ تشویش ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ لبرٹی چوک میں لوگوں کے منہ پر ایک ہی جملہ تھا اور جو آواز اٹھ رہی تھی وہ تھی ایف آئی آر، ایف آئی آر، ایف آئی آر، اور وہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی۔ دیکھیے، ایف آئی آر کمپلیننٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جو شکایت ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی شکل میں درج کرائے۔ بالکل۔ اب اس میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے وہ تو شفاف انویسٹیگیشن ہی اس کا تعین تو بعد میں ہوگا نا، لیکن جو مجروح ہے، جو متاثر ہے، جو اگریوڈ پارٹی ہے، اس کے کہنے پر اگر ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی تو پھر انصاف کہاں سے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یہ تو ابتدا ہے نا۔ آج آپ نے دیکھا کہ ابتدا ہی نہیں ہونے پا رہی، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی رکاوٹیں حکومتوں نے ماضی میں بھی فیس کی ہیں، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک آزمائش کا وقت ہے اور قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ قانون سب کے لیے ہے یا کوئی قانون سے بالا ہے اور باقی قانون کے زیر ہیں۔ یہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ رول آف لا، اور رول آف لا کو انشور کس نے کرنا ہے، رول آف لا کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے، ہماری سول سوسائٹی نے اس میں اپنی آواز ملا کر کرنا ہے، ہمارے جو ہیومن رائٹس کے جو ترجمان ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہیں کرنا ہے، اور مل کر ایز اے سوسائٹی ہم نے اس فلسفے کو کہ سب قانون کی نگاہ میں برابر ہیں، اس کو لے کر آگے چلنا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور اس کی بنیاد پر یہاں خوشحالی آنی ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی اور آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس کے بعد ابھی آئی جی پنجاب تو جانے کی تیاری پکڑ چکے ہیں، لیکن پنجاب پولیس جو ہے وہ کافی غم اور غصے میں نظر آ رہی ہے، اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا اور آپ سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ واپس لینے کا بھی کہا گیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی، مجھے پنجاب پولیس سے کوئی شکایت نہیں۔ پنجاب پولیس نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم ان کے معترف بھی رہے ہیں۔ جب گجرانوالہ میں ہمارا قافلہ جا رہا تھا اور جس طریقے سے پولیس وہاں رول پلے کر رہی تھی اور مارچ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان کی تعریف کی گئی، ان کو سراہا گیا، اور پورے قافلے نے ان کے لیے تالیاں بجائیں کیونکہ وہ محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ میرا جو تھا نا اعتراض یا شکوہ، وہ آئی جی پنجاب سے تھا کہ آپ
पुलिस के सरबराह हैं, आपका डीपीओ, आपका एसएचओ आपका हुक्म नहीं मानता? ये मुमकिन कैसे है? या आप देना नहीं चाहते, या आप रुकावट बने हुए हैं, और अगर रुकावट है तो क्या है उसको बयान कीजिए। किसने रोका हुआ है आपको? किसने आपको पाबंद किया हुआ है कि एक कंप्लेनेंट की एफआईआर और साबिक वजीर आजम की एफआईआर दिलवाने में आप जो हैं वो बेबस दिखाई देते हैं? आईजी की परफॉर्मेंस से मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी पंजाब काबीना में उसका जिक्र हुआ, और काबीना के जितने वज़रा, मेरी बहुत से वज़रा से इस पर तबादला ख्याल हुआ है, वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वो समझते थे कि वो अपनी ही चीफ एग्जीक्यूटिव की बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो फिर आपने देखा, ले तो लाल आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं वो जो वीडियो रिलीज हुई, अभी वाकया ताज़ा है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंचे, खून बह रहा है, जख्म ताज़ा है, और मिनटों के अंदर एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी हो जाती है और वो नशर भी कर दी जाती है, वो वायरल भी हो जाती है। और जब एतराज़ात किए जाते हैं तो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो फैसला करते हैं कि पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया जाए, और फिर उसके बाद फिर एक रिलीज होती है। तो आईजी साहब से मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप क्या कर रहे थे? और ये जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ठीक है, एक मुलजिम पकड़ा गया, आपको सवाल जवाब का हक है, तफ्तीश करते हैं आप, आपके तरीक़ाकार है, हम समझते हैं, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए करते हैं। उसको पब्लिक क्यों किया गया? एफआईआर कटी नहीं, इन्वेस्टिगेशन का आगाज नहीं हुआ, और आपने एक बयानिए को उसको हवा देने की कोशिश कर दी, वो, और आपने कहा हैक हो गई। किस तरह हैक हो गई? देखिए, पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, लोग उस पर मुतमईन नहीं हैं। जो आप जवाब दे रहे थे, जो आपने काबीना को, जो आपने अपनी सफाई पेश की, मैं नहीं समझता कि काबीना के बहुत से लोग उससे कायल हो सके। आप कायल नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि पीटीआई का कारकुन जो है, पाकिस्तान का जो शहरी है, वो आपके दलाइल से कायल हो सका है। तो ये बहुत से जो चीज़ें उभर रही थी, और एक बहुत बड़ी ये पिछले कई माह की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी ज़ेर बहस रही है। तो अब आप जब आपने देखा कि वो प्रेशर माउंट हो रहा है, तो आपने आज अपना वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें यहाँ से विड्रॉ कर लिया जाए। तो खैर वो आपकी सवाबदीद है, वो जो आप चाहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है। ये अदलिया का काम नहीं है, ये आपका काम है। यू आर दी प्रिंसिपल ऑफिसर, आप इस इदारे के सरबराह हैं। हमारा शिकवा आपसे है। बाकी जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, उनके शोहदा को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी जो अच्छी कारकर्दगी है उसको मैं सराहता हूँ। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, हमें शिकवा आपसे, आईजी साहब, आपसे है, और ये गिला आपसे किया था, आपकी ज़ात से किया था, आपके इदारे से नहीं किया था। शामिल कुरैशी साहब, यहाँ पे एक चीज़ है कि एक मरतबा हमारी खान साहब से मुलाकात भी हुई, और हमने उनसे भी पूछा कि ये 25 मई को जो पंजाब पुलिस ने जुल्म किया उस पर कोई नज़र नहीं आ रहा हमें कुछ होते हुए। तो उन्होंने भी उस वक्त कहा कि बहुत से लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो ये जो एक निज़ाम सा बन चुका है, खान साहब ये भी कह चुके हैं कि उनके अपने दौरे हुकूमत में भी बहुत से इख्तियारात उनके पास नहीं थे, और अब ऐसे लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी कहीं पर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। तो क्या आईजी बदलने से भी मसला हल हो जाएगा, या एफआईआर हो जाएगी, और ये मामलात हल कैसे? जी नहीं, हम निज़ाम बदलने चले हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम क्या कह रहे हैं? हम इस निज़ाम को, हम इसकी इस्लाह चाहते हैं, हम उस पर बेहतरी चाहते हैं, और कौम निकले इसके लिए। हम तन्हा नहीं कर सकते, तन्हा इमरान खान नहीं कर सकता, तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान नहीं कर सकते। जब तक अवामुन नास की इज्तमाई राय इसमें शामिल नहीं होती, ये तब्दीली मुमकिन नहीं है। हम काविश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कामयाबी का इन्हिसार अवाम की शमूलियत से है। अगर अवाम शामिल हो जाते हैं तो हमारी काविश कामयाब हो जाएगी।
اگر عوام لا تعلق رہتے ہیں تو ہماری کوشش کے باوجود ہم اپنی منزل شاید نہ پائیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد وقت ہوگا پوسٹ مارٹم کا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا۔ ناظرین، رجیم چینج کے بعد سے عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جلسے جلوس ہوں یا پھر لانگ مارچ، خان کی ایک کال پر عوام نے ہمیشہ لبیک کہا۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو حکومت کی پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ بیانیے کی عوام تک رسائی نہ ہو سکے، اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی گئیں، مقدمات قائم کیے گئے، گرفتاریاں کی گئیں، حتیٰ کہ تقاریر پر پابندی تک لگا دی گئی، مگر خان کا بیانیہ کسی صورت نہ رک سکا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے نے ملک بھر میں بے چینی کی فضا پیدا کر دی اور واقعے کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ واقعے کے بعد حکومتی ترجمانوں کی جانب سے مذمتی بیانوں کی گویا ایک لائن لگ گئی، لیکن جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ آج کے پوسٹ مارٹم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حکومتی اہم عہدوں پر بیٹھے اشخاص عمران کو ہٹانے کے لیے دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان سنیں اور خود اندازہ لگائیں کہ آخر یہ کھلے عام مارنے کی دھمکی نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا۔ ناظرین کرام، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی کہا ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ حملے کے بعد کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے اسی عمران خان کے لیے دعائی کلمات نکل رہے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس واقعے کی نہ صرف وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، بلکہ مسلم لیگ نون کے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اور ہم سب نے جو ہے وہ اس پہ دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہم اس کی بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہائے رے منافقت تیرا ہی آسرا، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ عمران خان پر حملہ 3 نومبر کو ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک پریس کانفرنس میں کہتی ہیں کہ عمران خان کا وقت ختم ہو چکا ہے، جسے لیگی رہنما اور مریم نواز شریف صاحبہ کی سہیلی ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہ لکھ کر ری ٹویٹ کرتی ہیں کہ نیازی کا وقت ختم شد۔ ناظرین کرام، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 نومبر کو یہ سب کچھ کیسے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو پتہ چل گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکتا، میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف کی جانب سے ملک کے سرکاری ٹی وی پر کس طرح عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے عمران خان کے مسلمان ہونے تک پر سوالات اٹھا کر لوگوں کو اکسانے کی کوششیں کی گئی۔ ناظرین، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک محاورہ مجھے یاد آ گیا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان پر حملے کی مذمت کرنے میں لیگی رہنما عطا تارڑ بھی لیکن لگتا ہے یہ مذمت بھی صرف سیاسی مذمت تھی، کیونکہ حملے کے بعد ایک جلسے نما محفل میں عطا تارڑ اور سابق وفاقی وزیر سارہ افضل تارڑ کی موجودگی میں ایک لیگی رہنما عمران خان کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمران خان بچ گیا، قیادت حکم دے تو میں خود گولی مار کر دکھاؤں گا۔ ذرا خود سنیے۔ اللہ دے فضل تو واجب القتل ہے، جدوں نہ حکم دیتا میں تیرے خیر مار کے بکھاواں گا کہ بچ گیا تو پھر دسی۔ پنڈال دسنا چاہنا
کہ خدا دی قسم سارے ملافت کرتے ہیں، میں ملافت آدمی نہیں ہوں، نہ میں ملافت کرنا ہوں. مینوں قتل کوئی دکھ نہیں ہوا جڑا عمران خان خیر لگا ہے. جڑا معظم شہید ہویا اپنے فوت ہویا اوندا ذاتی طور تے سانو غم بھی ہے اور سانو افسوس بھی ہے. اور قتل عمران خان خیر لگن دا مینوں قتل کوئی افسوس نہیں. میں تو اس بندے دا جن نے خیر ماریا او جے وکیل بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دی ملاقات بھی کرنی ہے. افسوس صد افسوس، ایسی ذہنیت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. یہ محض چند کلپ تھے جو وقت کی کمی کے باعث میں نے آپ کے سامنے رکھے. ناظرین کرام، ایسی دھمکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اگر میں دکھانا شروع کر دوں تو شاید مجھے ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے. لیکن اب جس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 4 گولیاں ہی نہیں لگیں اور ایک جانب پوری دنیا امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملے پر پریشان ہے، تو وہیں ان کے لیے بڑی خبر یہ ہے اور ان کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گولیاں کہاں لگیں، کتنی لگیں اور عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر یہ کہنے پر دل مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک تو پھر ایسا لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی گاڑی خود خراب کی، لیاقت علی خان نے اپنے آپ کو گولی خود ماری، ضیاء الحق صاحب نے اپنے طیارے میں بم خود رکھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی شہادت خود کروائی اور عمران خان نے بھی خود کو گولیاں مروائیں. لیکن سچا ایک ہی شخص ہے جس کے پلیٹلیٹس حقیقت میں نیچے گرے اور وہ لندن میں ایون فیلڈ کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں اپنا علاج کروا رہا ہے. ان کے نزدیک تو ایسا ہی لگتا ہے. مخدوم صاحب کو اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.